آج عمران ریاض کی گرفتاری پہ یہ احتجاج کرنے کے لیے آپ سب جو یہاں پہ آئے ہیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، میں خود ذاتی طور پہ بطور صحافی آپ سب کا شکر گزار۔ آج عمران ریاض کو گرفتار کیوں کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جو پاکستان کا جھنڈا ہے، اس میں جو سبز رنگ ہے، اس سبز رنگ میں، اس سبز پرچم کے، سبز ہلالی پرچم میں بہت سے ہمارے شہیدوں کے خون کی لالی شامل ہے۔ جب ہم نے آزادی حاصل کی تھی، اس وقت بھی بہت سی قربانیاں دی گئیں، اور یہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بتایا کہ ایک ایسا پاکستان جہاں رول آف لا ہوگا، جہاں کرپشن نہیں ہوگی، جہاں سویلین بالادستی ہوگی۔ یہ تمام چیزیں قائد اعظم محمد علی جناح نے بتائیں، فریڈم آف پریس کا بھی بتایا۔ آج ہم سب جو یہاں پہ کھڑے ہیں، اسی وجہ سے کھڑے ہیں، اور عمران ریاض کو گرفتار کر کے اس کو ہتھکڑیاں لگا کے جو امیجز سامنے آئے، جو ماضی میں بھی آتے رہے، اور اس حوالے سے ضمیر نیازی صاحب نے جو کتاب لکھی پریس ان چینز، آج پریس ان چینز کے ہم نے پریکٹیکل اس حوالے سے مظاہرے بھی دیکھے۔ بہت سارے سپیکرز ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ عمران خان جب کہتا ہے کہ ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو آج جتنے مقدمے صحافیوں پہ ہوئے ہیں، جتنے مقدمے پی ٹی آئی کی قیادت میں ہوئے ہیں، اس میں ایک چیز بڑی کامن ہے۔ جب آپ وہ سیکشنز آف لا نکال کے دیکھتے ہیں تو اس میں بغاوت کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ یا سیکشن 505 آپ کو وہ بھی ملے گا، آپ کو سیکشن 120، 121 سیڈیشن، بغاوت کے پرچے ملیں گے۔ بغاوت کے جب آپ یہ پرچے دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کی تاریخ تو نکالی جائے، یہ قوانین بنے کب تھے؟ سیکشن 505، 120، 121 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی سامراج نے قانون میں ڈالا، اور 1947 سے لے کے 2022 پچھلے 75 سالوں میں کسی بھی حکومت نے اس کو نہیں بدلا۔ اور انگریز نے یہ قانون اس لیے ڈالا تھا کہ وہ لوکل لوگوں کو وہاں پہ ریکروٹ کرتا تھا، انڈین آرمی میں، برٹش فورسز میں، اور لوکل لوگ جو تھے وہ آزادی کی آواز اٹھا رہے تھے۔ آج یہی سارے مقدمے اسی قانون کے تحت قائم کر کے پاکستان کے صحافیوں پہ، پی ٹی آئی کی قیادت پہ، میرے خیال عمران خان کے اس بیانیے کو بہت تقویت دی ہے موجودہ حکومت نے کہ عمران خان واقعی ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ کرپشن کے کیسز پچھلے 3 ماہ میں عمران خان پہ ایک بھی نہیں بن سکا، منی لانڈرنگ کا اس کے اوپر ایک بھی کیس نہیں بن سکا، ٹی ٹی اسکینڈل کا ایک بھی کیس نہیں بن سکا۔ آج جتنے بھی محنتی پاکستانی ہیں، ایماندار پاکستانی ہیں، جو پاکستان کو پھلتا پھولتا ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صرف ایک سوال کر رہے ہیں کہ کرپٹ ٹولہ ہم پہ جس کے بارے میں مقدمات چل رہے تھے، جب وزیر اعظم بنا وہ بھی کیسز اس کے چل رہے تھے، وزیر اعلیٰ بنا، دیگر لوگ، اور کرپشن کے کیسز تھے، ان سب کو لا کے حکومت پہ تھوپ دیا گیا۔ اور پاکستان میں جو ریجیم چینج آپریشنز کی ہسٹری ہے، یہ بھی اسی کا کلاسک ایک اور چیپٹر اس میں ایڈ ہوا۔ عمران ریاض کا بطور صحافی قصور یہ ہے کہ وہ وہی سوالات اٹھا رہا ہے جس کا جواب حکومت اور ریاست کے کسی ادارے کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ جوابات آئیں گے، ضرور آئیں گے، اور تمام وہ چہرے جو اس سازش میں ملوث تھے نقاب کھینچے جائیں گے۔ عمران ریاض آج آزادی صحافت، اپنا اوپینین ایکسپریس کرنے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے، اور مجسٹریٹ صاحب اٹک میں انہوں نے کہا ان کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ اب راولپنڈی کی عدالت میں ان کا آج شام تک کا حکم آیا ہے کہ ان کو لے کے آیا جائے، اور وہاں پہ شاید راولپنڈی میں عمران ریاض کے کیس کا فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آج عمران ریاض کی گرفتاری پہ یہ احتجاج کرنے کے لیے آپ سب جو یہاں پہ آئے ہیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، میں خود ذاتی طور پہ بطور صحافی آپ سب کا شکر گزار۔ آج عمران ریاض کو گرفتار کیوں کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جو پاکستان کا جھنڈا ہے، اس میں جو سبز رنگ ہے، اس سبز رنگ میں، اس سبز پرچم کے، سبز ہلالی پرچم میں بہت سے ہمارے شہیدوں کے خون کی لالی شامل ہے۔ جب ہم نے آزادی حاصل کی تھی، اس وقت بھی بہت سی قربانیاں دی گئیں، اور یہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بتایا کہ ایک ایسا پاکستان جہاں رول آف لا ہوگا، جہاں کرپشن نہیں ہوگی، جہاں سویلین بالادستی ہوگی۔ یہ تمام چیزیں قائد اعظم محمد علی جناح نے بتائیں، فریڈم آف پریس کا
بھی بتایا. آج ہم سب جو یہاں پہ کھڑے ہیں اسی وجہ سے کھڑے ہیں, اور عمران ریاض کو گرفتار کر کے اس کو ہتھکڑیاں لگا کے جو امیجز سامنے آئے جو ماضی میں بھی آتے رہے, اور اس حوالے سے ضمیر نیازی صاحب نے جو کتاب لکھی پریس ان چینز, آج پریس ان چینز کے ہم نے پریکٹیکل اس حوالے سے مظاہرے بھی دیکھے. بہت سارے اسپیکرز ہیں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. عمران خان جب کہتا ہے کہ ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو آج جتنے مقدمے صحافیوں پہ ہوئے ہیں, جتنے مقدمے پی ٹی آئی کی قیادت میں ہوئے ہیں, اس میں ایک چیز بڑی کامن ہے. جب آپ وہ سیکشنز آف لا نکال کے دیکھتے ہیں تو اس میں بغاوت کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے. یا سیکشن 505 آپ کو وہ بھی ملے گا, آپ کو سیکشن 120 121 سیڈیشن بغاوت کے پرچے ملیں گے. بغاوت کے جب آپ یہ پرچے دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کی تاریخ تو نکالی جائے, یہ قوانین بنے کب تھے. سیکشن 505 یا 120 121 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی سامراج نے قانون میں ڈالا, اور 1947 سے لے کے 2022 پچھلے 75 سالوں میں کسی بھی حکومت نے اس کو نہیں بدلا. اور انگریز نے یہ قانون اس لیے ڈالا تھا کہ وہ لوکل لوگوں کو وہاں پہ ریکروٹ کرتا تھا انڈین آرمی میں, برٹش فورسز میں, اور لوکل لوگ جو تھے وہ آزادی کی آواز اٹھا رہے تھے. آج یہی سارے مقدمے اسی قانون کے تحت قائم کر کے پاکستان کے صحافیوں پہ, پی ٹی آئی کی قیادت پہ, میرے خیال عمران خان کے اس بیانیے کو بہت تقویت دی ہے موجودہ حکومت نے کہ عمران خان واقعی ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ایک چیز ہمیں بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ کرپشن کے کیسز پچھلے 3 ماہ میں عمران خان پہ ایک بھی نہیں بن سکا. منی لانڈرنگ کا اس کے اوپر ایک بھی کیس نہیں بن سکا. ٹی ٹی اسکینڈل کا ایک بھی کیس نہیں بن سکا. آج جتنے بھی محنتی پاکستانی ہیں, ایماندار پاکستانی ہیں, جو پاکستان کو پھلتا پھولتا ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ صرف ایک سوال کر رہے ہیں کہ کرپٹ ٹولہ ہم پہ جس کے بارے میں مقدمات چل رہے تھے, جب وزیر اعظم بنا وہ بھی کیسز اس کے چل رہے تھے, وزیر اعلیٰ بنا, دیگر لوگ, اور کرپشن کے کیسز تھے, ان سب کو لا کے حکومت پہ تھوپ دیا گیا. اور پاکستان میں جو ریجیم چینج آپریشنز کی ہسٹری ہے یہ بھی اسی کا کلاسک ایک اور چیپٹر اس میں ایڈ ہوا. عمران ریاض کا بطور صحافی قصور یہ ہے کہ وہ وہی سوالات اٹھا رہا ہے جس کا جواب حکومت اور ریاست کے کسی ادارے کے پاس نہیں ہے, لیکن یہ جوابات آئیں گے, ضرور آئیں گے, اور تمام وہ چہرے جو اس سازش میں ملوث تھے نقاب کھینچے جائیں گے. عمران ریاض آج آزادی صحافت اپنا اوپینین ایکسپریس کرنے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے, اور مجسٹریٹ صاحب اٹک میں انہوں نے کہا ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. اب راولپنڈی کی عدالت میں ان کا آج شام تک کا حکم آیا ہے کہ ان کو لے کے آیا جائے, اور وہاں پہ شاید راولپنڈی میں عمران ریاض کے کیس کا فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ.